اخیر کا اختتام چکا دینے والا۔ کسی گاؤں میں بہت سے بندر تھے۔ ایک مرتبہ ایک سوداگر آ کر گاؤں میں وارد ہوا اور زبردست اعلان کیا کہ وہ بندروں کا تاجر ہے اور اس کو بڑی تعداد میں بندر درکار ہیں۔ ایک بندر کے 100 روپے دام۔ بندر لے کر آؤ اور پیسے لے جاؤ۔ شروع میں تو گاؤں کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی پاگل شخص ہے، بھلا کون آوارہ بندر کے 100 روپے دے گا؟ لیکن کچھ دیہاتیوں نے ایک بندر پکڑ کر سوداگر کے دعوے کو آزمایا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سوداگر نے سارے بندر 100 روپے فی بندر کے حساب سے خرید لیے۔ اب تو گاؤں میں بندر پکڑنے کا مقابلہ شروع ہو گیا اور لوگ سارا دن چن چن کر بندر پکڑتے اور سوداگر کو فروخت کر دیتے۔ کچھ دن بعد سوداگر نے اعلان کیا کہ اب وہ ایک بندر کے 200 روپے دے گا۔ دیہاتیوں کو تو چسکا لگ گیا تھا۔ وہ باقی بچے کھچے بندروں کی تلاش میں نکل پڑے اور بندر پکڑ پکڑ کر 200 روپے فی بندر فروخت کرنے لگے۔ ایک ہفتے بعد سوداگر نے ایک بندر کی قیمت 500 روپے کر دی۔ گاؤں کے لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ آس پاس کے علاقوں تک سے بندر پکڑ کر لانے لگے، حتیٰ کہ دور دور تک بندروں کا نام و نشان نہ رہا۔ اب سوداگر نے اعلان کیا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے شہر اپنے گھر جا رہا ہے اور جب واپس آئے گا تو ایک بندر کے 1000 روپے دے گا۔ تمام پکڑے گئے بندروں کو بڑے بڑے پنجروں میں بند کر کے اپنے ایک خادم کو ان کی حفاظت پر مأمور کیا اور خود شہر کو سدھارا۔ اب تو دیہاتی بڑے پریشان ہوئے کہ دور دور تک کوئی بندر نہیں بچا تھا۔ سوداگر کے خادم نے گاؤں کے لوگوں سے کہا وہ چپکے سے کچھ بندر ان کو دے سکتا ہے مگر ایک بندر کے 700 روپے لے گا۔ گاؤں والوں کے لیے یہ بھی گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ ان کو یقین تھا کہ 700 کا بندر 1000 میں بکے گا۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ بندر خریدنا شروع کر دیے۔ امیر لوگوں نے بہت سے بندر خرید لیے اور غریبوں نے بھی اسبِ استطاعت خرید لیے۔ یہاں تک کہ سوداگر کے خریدے گئے تمام بندر فروخت ہو گئے۔ گاؤں والوں نے بندروں کی دیکھ بھال شروع کر دی اور سوداگر کا انتظار کرنے لگے۔ ہفتہ گزر گیا مگر کوئی نہ آیا اور وہ بھاگم بھاگ خادم کے پاس پہنچے تو وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ گاؤں والوں کو احساس ہوا کہ ان کو چونا لگ گیا ہے تو جناب صرف آنکھیں دیکھ کر اس کے پیچھے نہ پڑیں بلکہ دل سے بھی پوچھ لیا کریں۔ اور جاتے جاتے ایک درخواست ہے کہ اگر تحریر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔